ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مختصر درس قرآن کی کل کی مجلس میں سورہ کوثر سے متعلق یہ بات بتلائی گئی تھی کہ کوثر کس چیز کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے اس خیر کثیر کا نام ہے، یا اس سے مراد کوثر کا حوض ہے یا جنت کی نہر ہے۔ یہ باتیں کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کی گئیں۔ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو سبق دیا گیا اور فرمایا فصلی لربک، اپنے رب ہی کے واسطے آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ انفاق کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا۔ تقریباً 60 سے زائد مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن یہاں زکوٰۃ کے بجائے اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ فصل لربک وانحر، قربانی کیجیے۔ حضرات علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا، یہ تصور مشرکین مکہ کے اندر بھی بہت تھا، بلکہ انہوں نے تو اپنے طور پر اپنی طرف سے خود ساختہ بعض جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا تھا، اور وہ اس کو کار خیر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ یہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ انہوں نے مختلف جانوروں کو اللہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ کر نام رکھ دیے تھے۔ بحیرہ الگ جانور کو کہتے تھے اور سائبہ الگ جانوروں کو کہتے تھے، بس یہ ضرور تھا کہ یہ سارے جانور بتوں کے نام پر آزاد تھے، کوئی ان کو کھاتا نہیں تھا، کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا۔ تو بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے بھی مشرکین مکہ جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی جانوروں کو بتوں کی خوشنودی کے واسطے، رضا کے واسطے وہ جانوروں کو قربان بھی کیا کرتے تھے۔ اور جانوروں کی قربانی کا یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، امم سابقہ کے اندر بھی، پچھلی امتوں کے اندر بھی، پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے بھی جانوروں کو قربان کیا ہے اللہ کے راستے میں، اور یہ چیز مشرکین مکہ کے اندر بھی آئی۔ تو قرآن مجید نے فصل لربک وانحر کہہ کر یہ حکم فرمایا کہ جیسے نماز اللہ کا حق ہے، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھنی چاہیے، عبادت بدنی عبادات اللہ ہی کے واسطے کی جانی چاہیے، ایسے ہی عبادات مالیہ کا بھی حکم یہ فرمایا کہ عبادت مالیہ بھی اللہ ہی کے واسطے کرنی چاہیے، اس میں بھی دکھاوا، اس میں بھی ریاکاری نہ ہونی چاہیے۔ جیسے سورہ ماعون کے اندر الذین ہم یراؤون کی تفسیر میں اس عاجز نے بتلایا کہ بلا ضرورت لوگوں کو دکھاوا کرنا اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔
تو قربانی کے سلسلے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ اللہ ہی کے واسطے قربانی کی جائے۔ مشرکین مکہ جانوروں کو قربان کرتے تھے اللہ کے بجائے بتوں کی خوشنودی کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، جانوروں کو اللہ کے راستے میں خون بہانا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ کے مستحق بندوں کو گوشت پہنچانا، مستحق بندوں کو کھلانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن ان دونوں کاموں کے واسطے اصل جو چیز ہے وہ اخلاص ہے، اللہ کے واسطے کرنا چاہیے۔ چاہے زکوٰۃ ادا کرو تو اللہ کے واسطے، چاہے قربانی دو تو اللہ کے واسطے۔ اس لیے قرآن مجید نے صاف فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اگر تم قربانی کر کے یہ سمجھتے ہو کہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے یا اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، تو قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ قربانی کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، ہاں اصل بات تمہارے دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے تمہیں یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ کام تم اللہ کی رضا کے واسطے کرتے ہو یا پھر اپنی نام و نمود، ریاکاری اور دکھلاوا اور شہرت تمہاری مقصود ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہاں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر اسی لیے کیا گیا۔ اس لیے ایک جگہ قرآن مجید نے ایک بات اور بھی فرمائی ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرمایا کہ میری عبادتیں، میری نمازیں، میری قربانی۔ اور علماء نے فرمایا کہ نماز اور قربانی کے ساتھ بیان کرنے کا اصل مقصد یعنی جانی اور مالی عبادتیں، اس کے تحت یہ داخل ہیں کہ میری جانی مالی عبادتیں، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے واسطے ہے، یعنی میں جیوں گا بھی تو اللہ ہی کے کام کے واسطے، اور مرنا بھی ہے تو میری اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ اور حسن خاتمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے اٹھائیں۔ ہر کام میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، یہ فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے آیت کے ذیل میں۔ بقیہ جہاں تک مسئلہ دوسری بات کا ہے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ ابتر اس آدمی کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل ہو، یعنی جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کی کوئی اولاد اب باقی نہ رہے۔ عام طور پر عرف کے اندر انسان کی نسل جو چلتی ہے وہ اولاد نرینہ سے یعنی لڑکے سے چلتی ہے، بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، اس سے انسان کا خاندان باقی رہتا ہے۔ اور عرب کے اندر ابتر اس آدمی کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل ہو، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد، جس کے کوئی لڑکا زندہ نہ رہے یا نہ ہو، اس کو ابتر کہتے ہیں، اس لیے کہ اب اس کے بعد اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب صاحبزادے حضرت قاسم کا یا روایات کے اختلاف کے ساتھ حضرت ابراہیم کا، جیسے کل کی مجلس میں یہ بات آئی کہ یہ سورہ بعض لوگوں نے مکی قرار دیا اور بعض لوگوں نے اس سورہ کو مدنی قرار دیا، تو دونوں باتیں روایات کے اندر موجود ہیں۔ حضرت قاسم اللہ کے رسول کے صاحبزادے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ تو اگر اس سورہ کو مکی مانا جائے تو مراد حضرت قاسم ہوں گے کہ اللہ کے نبی کے صاحبزادے حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا یا حضرت طیب یا عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو مشرکین مکہ کے سامنے خصوصیت کے ساتھ اس موقع پر عاص بن وائل کا نام آتا ہے۔ عاص بن وائل کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ یوں کہتا کہ ارے ان کو چھوڑو، ان کا کیا ہے، وہ تو مقطوع النسل ہے، وہ ختم ہو جائیں گے تو ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، کوئی ان کو پوچھنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر اس آیت کو مدنی مانا جائے تو حضرت ابراہیم کے انتقال پر یہود مدینہ نے
اور خصوصیت کے ساتھ روایات میں کعب بن اشرف کا نام آتا ہے کہ کعب بن اشرف کے پاس کچھ مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ اہل کتاب کے امام ہیں اور آپ بڑے آدمی ہیں، آپ ذرا یہ بتلائیں کہ ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ذمے لوگوں کا سقایا ہے، یعنی لوگ آتے ہیں تو ہم پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہماری سرداری مسلم ہے، لیکن آپ ذرا یہ بتلائیں کہ ہم زیادہ بہتر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر ہیں؟ تو اس بدبخت کعب بن اشرف نے کہا کہ نہیں، تم لوگ ہی بہتر ہو۔ ان کا کیا ہے؟ ان کا تو بس نام و نشان ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہوں گے تو ان کا دین بھی اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت ان شانئک هو الابتر کے ذریعے واضح کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آیت کے ذریعے تسلی دیتا ہے کہ نام و نشان تو ان ظالموں کا ختم ہو جائے گا، نام و نشان ان دشمنوں کا مٹ جائے گا۔ ان شانئک هو الابتر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ بدبخت جو آپ کے سلسلے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے وہ آپ کا نام کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ ان شانئک هو الابتر، جیسے انا اعطینا کے ذریعے تسلی دی گئی، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یہ خیر کثیر عطا کیا اور ایسا آپ کا ذکر عطا کیا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دشمن جو آج آپ کے در پہ ہیں اور جو آپ کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ کا نام قیامت تک ہمیشہ اللہ کے ساتھ باقی رہے گا اور آپ کی نسل ہمیشہ چلتی رہے گی، آپ کے نام لیوا ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اس لیے اولاد نرینہ سے اگرچہ کہ آپ کی نسل نہیں چلی، لیکن اولاد دختری سے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی نسل چلی۔ اس لیے آل رسول 5 خاندانوں کو کہا گیا، 5 خاندان کی نسل کو آل رسول کہا گیا اور ایسا معظم اور ایسا محترم کر دیا گیا کہ آل رسول کو زکوٰۃ لینا بھی جائز قرار نہیں دیا گیا۔ یعنی کوئی آدمی اپنا مال کا میل، اپنے مال کی گندگی، زکوٰۃ ان آل رسول کو، خاندان رسول کو ان کے احترام کی وجہ سے، ان کے عظمت کی وجہ سے نہیں دے سکتا، صرف اپنا پاکیزہ مال ہدیے کی شکل میں، عطیے کی شکل میں ان کو دے سکتا ہے اور وہ بھی اپنی سعادت سمجھ کر۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ سادات کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور بعض علماء کے سلسلے میں ایک رائے ہے، وہ ایک الگ مسئلہ، وہاں اس مسئلے کو اس وقت وضاحت کرنا مقصود نہیں ہے۔ ضمناً جو بات آئی ہے بس وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا، بلکہ ایسا باقی رکھا کہ اللہ کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑ دیا۔ جیسے کل کی مجلس میں عاجز نے بتلایا کہ ایک ریسرچ کرنے والے نے یہ بات کہی ہے کہ 1 سیکنڈ بھی دنیا کے پورے چپے میں ایسا نہیں ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو عبرت کی بات یہ ہے کہ ان دشمنوں کا نام و نشان لینے والا سب مٹ گیا۔ آج ان دشمنوں کا نام بھی اگر زندہ ہے، آج کعب بن اشرف کا نام اگر کوئی لیتا ہے، عاص بن وائل کا اگر آج کوئی نام لیتا ہے، ابو جہل اور ابو لہب کا نام اگر آج زندہ ہے تو وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے صدقے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا اور اس پر اتنا اعزاز فرمایا کہ جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اس میں گرامی پر درود کا نذرانہ پیش نہ کرے، آقا نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل انسان ہے، اور فرمایا کہ جو 1 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ اتنی بڑی سعادت کی بات اور اتنے بڑے اعزاز کی بات میرے آقا نے فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کافروں کا نام و نشان مٹ گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور یہ سنت رہی ہے اللہ کی ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہر وقت زندہ رکھتے ہیں اور اہل کفر کو اللہ نام و نشان ان کا مٹا دیتے ہیں۔
جو آدمی کفر کے ساتھ ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ وقتی طور پر وہ ابھرتا ہوا، پنپتا ہوا اور سرکشی کرتا ہوا، طاقت کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا حقیر کرتے ہیں، ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ پھر اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا، اس کا ذکر آتا بھی ہے تو لعنت کے ساتھ۔ حجاج ابن یوسف کو آپ دیکھ لیں، اس نے اتنا ظلم کیا کہ کتابوں میں سوانح کے متعلق یہ لکھا ہے کہ اس کا ذکر اس نے ظلمن میدان جہاد کے علاوہ لڑائی کے علاوہ ظلمن اس نے ناحق جو لوگوں کو قتل کیا وہ تقریباً 7 لاکھ افراد ہے جس نے ظلمن قتل کیا۔ آج حجاج کے نام کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ظالم اس کا نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے متعلق ہمیں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حجاج کے ظلم کی بنیاد پر تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم حجاج کی غیبت کرو۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے یا اس کی پکڑ فرمائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ لیکن جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ظلم اور کفر میں اور شرک میں اور حد سے بڑھنے میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسی سخت پکڑ فرماتے ہیں کہ بندے کا ہمیشہ ذکر ظالمانہ انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کافروں کو دیکھ لیا جائے جن لوگوں نے نام و نشان مٹانے کی بات کی تھی، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو مقطوع النسل کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان ظالموں کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کو کوئی یاد کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ آج ان کو یاد کرنے والا بھی اگر کوئی ہے تو وہ میرے آقا کے صدقوں سے ہے۔ اللہ کے نبی کی شان بلند ہے، ارفع ہے، اور قیامت تک اور بلکہ ہمیشہ اللہ کے نبی کی شان اونچی ہوتی رہے گی۔ یہ سورۃ الکوثر کا اختصار سے مختصر سی تشریح اور تفسیر آج آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ کل کی تفسیر میں انشاءاللہ سورہ کافرون کے متعلق بات آئے گی، اس کے فضائل اور اس کے شان نزول کے متعلق بات آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ روایات کے اندر سورہ کافرون کے متعلق کچھ فضائل بھی منقول ہیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔